السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مشرکان مکہ اتنا ستایا کہ کھلے عام نماز پڑھتے تو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے اور عبادت کرنے نہیں دیتے تھے۔ صحاباؤں کو بھی ستایا، بہت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تم مسلمانوں ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ سب لوگوں نے مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی گئی تو مدینہ ہجرت کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ بہت یاد آتا تھا، طواف کرنا، وہاں پر نماز پڑھنا بہت یاد آتی تھی، تو تھوڑے صحاباؤں کو لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے مکے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں صلح حدیبیہ آیا تو وہاں پر رک گئے اور میسج بھیجا کہ ہم مکے کا طواف کرنے آئے ہیں، نہ کسی سے جھگڑا کرنے آئے ہیں، نہ فساد کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف مکے کا طواف کرنے آئے ہیں۔ تو میسج کا جواب کیا آیا؟ وہ معاہدہ کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ بولے کہ اس سال حج نہیں کرنا، اگر آپ اس سال آئیں گے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے سب کے سامنے، تو اس سال آپ لوگ عمرہ کرنا یا حج کرنا نہیں ہے، بعد میں آنا، دوسرے سال میں آنا، یہ کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اگر مکے میں داخل ہوتا ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمارے مکے میں سے کوئی شخص مدینہ آئے تو آپ ان کو چھوڑ دینا۔ یہ معاہدہ بہت کٹھن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ کیونکہ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ معاہدہ آپ کے لیے جیت ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ صبر کرنا ہمارے ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر سائن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ آیا ان کو پتہ نہیں تھا، کامیابی نہیں دیکھے تھے، نہ نبی کو بتائی جاتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں کامیابی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، عمرہ نہیں کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ جو کیے تھے، اللہ نے اپنے تدبیر و حکمت سے وہ معاہدے کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، یعنی وہ معاہدہ ہی ختم کر دیا اپنی حکمت سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ معاہدہ کیا ہو گیا ہے؟ ضائع ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے، کئی صحاباؤں کو لے کر مکے میں داخل ہوئے اور اعلان کر دیا۔ کل کی 2 آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اعلان کر دیا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، کس کو؟ مشرک لوگوں کو، مشرکان مکہ کو اعلان کر دیا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، آپ لوگ چاہو تو ایمان لے آؤ، اگر نہ ایمان لاتے ہو تو اس شہر سے چلے جاؤ، کل
ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کی آیت میں کیا ہے؟ وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب علیم. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ کر رہی ہوں. وا کا مطلب ہے اور، اذانم اعلان کر دیا، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، الی الناس لوگوں کی طرف اعلان ہے، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ کہ بے شک اللہ بری ذمہ ہے، من المشرکین مشرکین سے. اعلان کر دیے کہ میں بری ذمہ ہوں مشرکین سے. اللہ اور اس کے رسول کیا ہے؟ بری ذمہ ہے. رسول کو کیوں رسول کا نام آیا؟ کیونکہ یہ مشرکان مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنی غرض کے لیے عاجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنے تکلیفیں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیتے تھے یہ مشرک لوگ. تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں میں حج اکبر کے دن، ان اللہ کے بے شک اللہ بریء من المشرکین بری ذمہ ہے مشرکین سے، ورسولہ اور اس کے رسول بھی، ساتھ میں رسول بھی ہے. تو رسول کا بھی اعلان ہے. اب تم ان کو مسکا نہیں لگا سکتے. یہ بات ہے. رسول کا نام لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو آپ لوگ مسکا لگا کر معاہدہ نہیں کر سکتے. کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. جو پہلے کا تھا وہ گزر چکا، ختم ہو گیا. فَإِن تُبْتُمْ پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ تو پس وہ خیر لکم خیر ہے تمہارے لیے. تم نے بہت تکلیفیں دیے ایمان والوں کو، تو آج تم اگر توبہ کرتے ہیں تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، بتا رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّكُمْ بے شک تم غیر نہیں، معجز اللہ عاجز کر سکتے، اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے تم. وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفرو یعنی انکار کیا. وہ سب نے انکار کیا تھا نا. بعذاب علیم ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. جو اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبی کا بھی انکار کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یہ آیت میں یہی کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. تو اللہ کے احکاموں کو ماننا ہے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا ہے.
تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور نبی کا انکار کرتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔